اسلامی نظریاتی کونسل کا بڑا فیصلہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین رسالت، توہین قرآن اور فساد فی الارض کی دفعات لگانے کی متفقہ سفارش۔ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے اہم اور سنجیدہ نوعیت کا فیصلہ سنتے ہوئے انہیں توہین رسالت، توہین قرآن اور فساد فی الارض جیسے سنگین الزامات کا مرتکب قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ کونسل کے حالیہ اجلاس میں کیا گیا، جس میں ملک بھر کے ممتاز علماء کرام اور ماہرین شریعت نے شرکت کی۔ اجلاس میں انجینئر محمد علی مرزا کے مختلف ویڈیوز، بیانات اور تحریروں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ اس دوران انجینئر کی طرف سے گستاخانہ اور متنازع الفاظ کے استعمال، اکابر علماء کی توہین اور فتنہ انگیز طرز گفتگو پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ تمام شرکاء نے اتفاق کیا کہ مرزا انجینئر کے بعض بیانات واضح طور پر توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں، جس پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295C کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے۔ کونسل کے علماء نے یہ بھی نشاندہی کی کہ مرزا نے قرآن پاک کی آیات کے غلط مفاہیم بیان کیے اور ان کی تحریف کا ارتکاب کیا، جو توہین قرآن کے زمرے میں آتا ہے۔ انجینئر کی تحریریں اور تقاریر معاشرتی اور مذہبی انتشار کا باعث بن رہی ہیں، جسے کونسل نے فساد فی الارض قرار دیا اور کہا کہ اس بنیاد پر بھی قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ اجلاس میں یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا کہ انجینئر کے خلاف FIR کی تفتیش کے دوران NCCIA یعنی نیشنل کاؤنٹر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے بعض افسران نے جانبدارانہ رویہ اپنایا اور کیس کو دبانے کی کوشش کی۔ کونسل نے اس پر بھی سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ اجلاس کے اختتام پر کونسل کے تمام شرکاء نے ایک متفقہ دستاویز پر دستخط کیے، جس میں درج ذیل مطالبات شامل ہیں۔ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، اس لیے پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں کہ محمد علی انجینئر نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں، کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی یہ رائے ہے یا نہیں۔ ان کے جواب کے بعد ہی تفصیلی فیصلہ مرتب کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر JM چینن کا وائس میسج سنایا گیا، جس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی لفظ ہمارے ہاں موجود نہیں، اور اسی طرح پاکستان میں اہم ترین مسیحی قائدین بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں۔ اجلاس کی صدارت ڈاکٹر راغب نعیمی نے کی۔